کیسے رسول اللہ نے جلد بازی نہیں کی، سکون اختیار کیا، کرنے دو، تکلیف مت دو، ہونے دو، بعد میں بات کریں گے اس سے. اور جب کر کے آیا تو کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، ایسا کام نہیں کرتے. اور وہ شخص نے پھر رسول اللہ پہ اسلام قبول کیا. بتائیے اگر صحابہ جلد بازی کر بیٹھتے تو کیا اسلام میں آتا؟ وہ تو کہتا ہے اتنے جلاد لوگ ہیں، مسجد میں گئے تو ہی مارتے. اور اس کے نزدیک پیشاب کرنا، دیکھیے قوموں کے نزدیک یہ اخلاقیات کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ان کے نزدیک پیشاب کو عام معمولی ایسا تھوکتے ویسا پیشاب کرتے ہیں وہ لوگ. اس کے نزدیک کوئی گناہ نہیں تھی وہ چیز، اس نے کر دیا جا کر. لیکن رسول اللہ نے سمجھا کہ یہ چیز کیوں غلطی کر رہا ہے، وہ انجان ہے وہ اسلام سے. اس کو کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ایسا نہیں کرتے، اور کہا پانی ڈال دو اس پر. ایک ڈول پانی ڈال دیا گیا. تو جلد بازی نہ کریں. اسی طرح جو ہے غلطی کے مضر اثرات بتائے، نقصان دہ چیزیں بتائے کہ غلطی سے کیا نقصان ہوتا ہے، تاکہ لوگ کیا اپنی اصلاح کر لے. غلطی کے مضر اثرات، نقصان دہ پہلو، ڈینجرز بتائے کہ یہ غلطی سے کیا ہوگا، اس سے لوگ اپنی اصلاح جلدی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو داؤد کی ایک روایت، ایک واقعہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزرے، ایک درے سے، پہاڑ کے بیچ کے حصے سے گزرے، اور جب صحابہ رکے تو پھیلنے لگے ادھر ادھر. رسول اللہ نے کہا یہ تمہارا پھیلنا، منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے، وہ چاہتا ہے تم منتشر ہو جاؤ، کہیں رکو نہ. تم ایسا کیوں نہیں کرتے میرے صحابہ، جب بھی کہیں رکتے ہو ایک جگہ رکا کرو. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے بعد کبھی منتشر نہ ہوئے، حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک چادر ان پہ تان دی جاتی تو پورے اس میں سما جاتے، اتنے رسول اللہ کے نزدیک چپک کر بیٹھتے، کوئی دور نہیں جاتا. پھر کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تمہارا دور ہونا، منتشر ہونا شیطان کی طرف سے. اور صحیح بات ہے، دشمن سے آپ لڑنے جا رہے ہیں اور ایسے منتشر ہوں گے تو کیسے بات چلیں گی؟ تو آپ کو تو ایک جا رہنا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. قافلہ ہے مثال کے طور پر، سفر کر رہا ہے، بزنس کا اس کے پاس سامان ہے، جو کہ پرانے زمانے کی بات ہے، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اتنا حفاظت کے ساتھ اور انتظامیہ ہے اور یہ ہے اور سیکورٹی، ایسا نہیں تھا جب. تو اگر الگ الگ لوگ ہو جائے تو دشمن کے لیے آسان مال لوٹنا آپ کا. تو کہا میرے صحابہ کتنا اچھا ہوتا تم ساتھ ہوتے. اور صحابہ کہتے پھر ہم ایسے ساتھ رہنے لگے سر جوڑ کر کہ ایک چادر تان دی جاتی، ہم سب آ جاتے اس کے اندر، اتنے نزدیک نزدیک بیٹھے. تو یہاں رسول اللہ نے نقصان بتایا، کیا نقصان ہوگا الگ ہونے کا، شیطان تمہیں الگ کر رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے راوی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو دیکھا ہماری، اور کہا اپنی صفوں کو سیدھی رکھو، اگر صفے میں جگہ ہوں گی یا آگے پیچھے ہوں گی تو اس میں شیطان داخل ہوگا. اور کیا تم چاہتے ہو امت میں اختلاف پھیلے؟ صفوں کو درست کرو، اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے تو امت میں اختلاف پھیلے گا. کیا تم ہی چاہتے ہو؟ تو یہاں رسول اللہ نے نقصان بتایا، صفوں کو دور رکھنا، صفے برابر نہیں بنانا، انتشار لائے گا امت میں. بلکہ ایک بار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جو ڈیل ڈول میں بڑے وہ تھے اور ان کا سینہ باہر تھا اور چلتے بھی تھے، دشمن بہت اکڑ کر چلتے تھے، مطلب ان کا اسی طرح ان کی فزیکل، مطلب جس کو کہیں گے ان کا اسی طرح سے ان کی بناوٹ تھی جسمانی. رسول اللہ نے ایک بار دیکھا صفوں میں ان کا سینہ باہر تھا، تو کہا کیا تم چاہتے ہو امت میں اختلاف ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا سینہ اندر لے لو. وہ اندر لے کر کھڑے ہو گئے. اتنی صفیں سیدھی کہ سینہ بھی، قدم بھی، کاندھے بھی، پوری سب بندی بھی اور کوئی جگہ نہیں. یہ نہیں کریں گے تو امت میں اختلاف ہوگا. تو یہاں مضر اثرات، ڈر بتایا، نقصان بتایا. اور نقصان کیا تھا کہ امت میں اختلاف، شر ہو سکتا ہے، امت دور ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے. تو مضر اثرات، نقصان بتائیے کیا ہوگا اس غلطی سے، اس سے بھی انشاءاللہ اسلام میں آسانی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے عملاً وہ کام کر کے بتائیے جس میں وہ شخص غلطی کر رہا ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. عملاً وہ کام کر کے بتائیے جس میں وہ آدمی غلطی کر رہا ہے تاکہ وہ غلطی نہ کرے. کبھی ہوتا ہے بولتے ہاتھ دھو، اور وہ جاتا ہے ایسے انگلیاں گیلے کر کے آ جاتا. میں نے کہا نا ہاتھ دھو، پھر وہ جاتا دو چار انگلیاں زیادہ گیلی کر کے آتا. میں نے کہا نا ہاتھ دھو، پھر وہ جاتا اتنا ہاتھ دھو کے آتا، کیونکہ اس کے نزدیک ہاتھ دھونا ہو تو انگلیاں گیلی کرنا ہے. پھر آپ کہیں ہاتھ دھو، صابن لگاؤ، ملو، تو بولیں گے اچھا ایسا کیا، میں اس کو ہاتھ دھو تو یوں سمجھ رہا تھا. پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، عمل کر کے بتائیے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ غلطیاں کرتے عمل کرتے. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کوئی جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے سامنے تھوکتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو کہا کیا بات ہے تم میں سے کچھ لوگ مسجد میں تھوکتے ہو، جبکہ تم نماز پڑھتے ہو تو تم اللہ سے کلام کرتے ہو، کیا تم اپنی عام باتوں میں تھوکتے ہو، کسی سے بات کرتے ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا مسجد میں بھی قبلے کی جانب مت تھوکا کرو نماز کی حالت میں. صحابہ ہوتے، بلغم آتا، تھوک آتا تو کبھی تھوک دیتے. تو کہا مت کیا کرو نماز کی حالت میں، مت تھوکا کرو، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو بلغم یا تھوک آ جائے اور مجبوری ہو تھوکنا تو اپنے الٹے جانب، الٹے ہاتھ پر تھوکے. مسجد نبی اس زمانے میں یاد رکھیے چٹائیاں وہ نہیں ہوتی، مٹی کی تھی، ٹھیک ہے. تو الٹے ہاتھ پر تھوکے یا پیر میں تھوکے، ٹھیک ہے، نیچے تھوکے. یا پھر رسول اللہ کی تعلق سے حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنا کرتا اٹھایا اور اس پہ تھوک کے کہا یا ایسا کر لے لیکن سامنے نہ تھوکے. الٹرنیٹ پریکٹیکل بتایا آپ نے نمونہ، ایسا ایسا کر لو، یہ مت کرو. ہم میں کیا ہوتا ہے، ہم جب لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں یہ مت کرو بول رہا نا میں تم کو،
بولتا کیا کرنا پھر؟ بس یہ مت کرو بول دیا نا، بس ہو گیا. کرنا کیا پھر؟ وہ نہیں، بس یہ مت کرو بول رہا نا میں تم کو، غلط ہے. پھر ہم کرنا کیا؟ بس میں بول رہا نا یہ مت کرو. الٹرنیٹ سولوشن دیجئے ان کو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کر کے بتائیے، کر کے بتائیے، دیکھو یہ ایسا ایسا کرنا ہے اور ایسا. تو عملاً جو ہے آپ جو ہے وہ کیجیے. اسی طرح رسول اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار جو ہے جبیر ابن نفیر رضی اللہ عنہ جو ہے وضو کر رہے تھے اور آپ نے کلی سے وضو شروع کیا. رسول اللہ نے کہا نہیں، وضو کا یہ طریقہ نہیں ہے، ایسا وضو تو کافر کرتے ہیں، کفار کرتے ہیں، وضو ایسا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بد نفس نفیس بیٹھے، پانی لے کر ہاتھ دھویا اچھے سے اور اس کے بعد پھر کلی کرا. کہا یہ مومن کا طریقہ ہے. پھر آپ نے چہرہ دھویا، ناک میں پانی لیا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر کونیوں تک 3 بار دھویا، سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا اور ٹخنوں تک دونوں پیر دھو کر یہ ہے وضو. کر کے بتائیے عملاً. ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو غلط ہے تمہارا. کیا غلط ہے؟ بس غلط ہے بول دیا نا، سدھار لو. ادھر آئیے میں بتاتا ہوں وضو کیسے کیا جاتا ہے. دیکھو بتائیے اس کو وضو کر کے. رسول اللہ نے اس صحابی کو وضو کر کے بتایا، اس کی غلطی کے بدلے الٹرنیٹ دیا اس کو. تو عملاً وہ چیز کر کے بتائیے جس چیز میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے غلطی کا اسلامی بدل دیجئے. ایک تو ہے عملاً کر کے بتائیے، ایک ہے اسلام میں اس کا بدل کیا ہے. کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے تو شریعت نے اس کا الٹرنیٹ کیا دیا وہ بھی بتائیے کہ نہیں اس کا بدلے یہ کرو، ایسے کے بدلے ایسا کرو. تو رسول اللہ اس طرح بھی کرتے. اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ جو تھوکنے کا جو میں نے واقعہ رکھا وہ اس میں ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا، تھوکنے سے منع کیا اور الٹرنیٹ سولوشن کیا دیا، اس کا بدل کیا دیا، بیچ میں تھوکے یا الٹے ہاتھ کی طرف تھوکے یا جو ہے وہ کپڑے پر تھوک کر مل لے. اسلامی بدل دیا، شریعت نے اس چیز کی اجازت دی. کسی کو بلغم آتا ہے، آج جدید دور میں تو دستیاں ہوتی ہیں، ٹیشو ہوتے ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس زمانے میں صحابہ کے پاس ایک کپڑا ہوتا دوسرا نہیں ہوتا پہننے کے لیے، کہاں سے وہ دستیاں لاتے ہیں؟ تو ان کے لیے طریقہ تھا تھوک دو یا مل دو پھر کپڑے پہ. ٹھیک ہے، تو اسلامی بدل دے. اسی طرح جو ہے لوگوں کو وہ باتیں سکھانا جس سے وہ غلطیاں نہ کرے. ایسی باتیں سکھائیے لوگوں کو آپ جس سے وہ غلطیاں کرے ہی نہ، پہلے سے آگاہ کر دینا اور ایسی باتیں سکھانا جس سے لوگ غلطیاں نہ کرے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. اور مسند احمد کا یہ واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نہا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہا رہا تھا، بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نہا رہا تھا اور ایک شخص آئے اور مجھے دیکھا اور کہا کہ کتنی خوبصورت تمہاری جلد ہے، اتنی تو خوبصورت لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی، بڑے خوبصورت تھے. ہوا یوں کہ جب وہ شخص بول کر چلے گئے وہ غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے اور ان کو مرگی کا دورہ طاری ہو گیا. رسول اللہ سے بتایا گیا اللہ کے رسول اچھا خاصا شخص تھا، کسی نے ایسے الفاظ کا بیمار ہو. رسول اللہ اور کہا کیا تم اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نظر لگا دی تھی نا انہوں نے، قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب تم اپنے بھائی کی کوئی اچھائی دیکھو جو تمہیں پسند آئے اس کی تعریف کیا کرو. یہ نظر لگا دی تم نے ایسا کر کے، اس کی تعریف کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو. تو غلطیوں کا بدل دیا. رسول اللہ نے جو ہے ان کو سکھایا کہ کس طرح سے اگلی غلطی نہ کرے. کہ لوگوں کو اگر تمہیں کوئی عمل لوگوں کا اچھا لگے تو کیا کرو، اس کو دعائیں دو، اس کو دعائیں دو اور اللہ کی تعریف کرو اس پہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا. تو یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حل دیا کہ کیسے وہ غلطی پہلے سے نہ کرے. اسی طرح جو ہے غلطیوں کی اصلاح بغیر نام لیے کہ کرنا، یہ بھی رسول اللہ کا ایک طریقہ رہا. جبکہ نام لینے سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ اڑ جائے اس چیز پر، بغیر نام لیے کہ اصلاح کرنا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے ایک روایت بخاری میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک بار کہا اور یوں فرمایا لوگوں کیا بات ہے تم نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہو. عام بات کہ یہ نہیں کہا کہ تم کیوں دیکھتے ہو، کہا لوگوں کیا بات ہے تم نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہو، ایسا نہ کرو کہیں اللہ تمہاری نظر نہ چھین لے. تو یہاں رسول اللہ نے کیا کیا، عام خطاب کیا. لوگوں کیا بات ہے، معاشرے میں ایسا دیکھا جا رہا ہے، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہاں کسی کو ایک نکتہ چینی نہیں کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہا ہے، کیا بات ہے لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ایک عام بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس طرح بھی کر سکتے ہیں بغیر نام لیے کہ، لیکن یاد رکھیں اس میں طنز نہ ہو. کچھ لوگ بغیر نام لیے کہ کرتے ہیں لیکن ایسے طنز کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جاتا یہی ہے وہ.
تو ایسا نہ ہو کہ آپ نام تو نہیں لے رہے لیکن ایسا بول رہے